أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے، جب بھی میں ناروے آتا ہوں مجھے بکثرت یاد آتی ہیں، اور کوئی سفر ایسا نہیں جس میں صبح شام ذہن میں ان آیات کا مضمون نہ گھومتا ہو، کیونکہ جن آیات کا یعنی موسم اور حالات کے عدلنے بدلنے کا اور قدرت کے رازوں کا ذکر جو مومنوں پر کھولے جاتے ہیں ان آیات میں ملتا ہے. ان کا ایک گہرا تعلق ناروے سے ہے، اگرچہ دنیا کے ہر خطے سے ہے. اس لیے ناروے میں آ کر جتنا یہ آیات یاد آتی ہیں اتنا ہی دل میں یہ تکلیف کا احساس بڑھتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور جو اس ملک کا حق تھا، جو اس ملک کے نمک کھانے کا حق تھا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اس سفر میں جو میں چند دن کے لیے آپ سے جدا ہوا تھا اور ناروے کے بعض حصوں کا سفر کیا تھا،
اس میں ان آیات نے میرے ذہن اور دماغ پر قبضہ کیے رکھا، اور اب مجھے یہ خیال آیا کہ انہی آیات کے حوالے سے میں ان مسائل کا حل تلاش کروں جو مومن کے اندر صرف جذبات ہی کو حیرت انگیز طور پر ولولے عطا نہیں کرتی، بلکہ ذہن کو بھی تیز کرتی ہیں اور عقل کو بھی مسائل تک رسائی بخشتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس سے جماعت کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے، ایک ایسی لگن لگ جائے جس کے نتیجے میں وہ اس ملک میں اسلام پھیلانے کا حق بہرحال ادا کریں، اور کوئی روکے بھی تو ان سے روکا نہ جائے۔ انہی آیات میں موجود ہے کہ یہ جذبہ، یہ طریق، یہ جذبہ اور یہ توفیق عشق الہی کے بغیر مل نہیں سکتی، کیونکہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور صبح کے دن کے عدل بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، نشان تو بہت ہیں مگر عقل والوں کے لیے بکثرت نشان ہیں اور عظیم الشان نشان ہیں۔ لیکن عقل والوں کی تعریف کیا فرمائی گئی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس محبت کے جذبے سے جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ اتنا عظیم الشان کارخانہ ہے، اتنے گہرے حکمت کے راز ہیں کہ ان پر نظر ڈال کر کوئی انسان یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب چیزیں از خود اور بے مقصد ہوئیں، اور ایک اندھی ایوولوشن نے کائنات کو اس مقام تک پہنچایا جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس مقام تک پہنچا کر زندگی کو ساتھ ترقی دیتے ہوئے اس مقام تک پہنچایا کہ وہ زندگی دیکھ سکے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا حسن کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر پھر ان مومنوں کی تخلیق کرتی ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہے، کہ جب وہ مومن جو خدا کی محبت میں مدہوش رہتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں تو لازماً ان کے دل خدا تعالیٰ کی محبت میں اور بھی زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں، اور لازماً ان کی توجہات زمین و آسمان کے رازوں کو سمجھنے کی طرف مبذول ہوتی ہیں، اور نتیجہ سب ایک ہی نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی۔ اس بار جب میں نے اس مضمون پر غور کیا تو ایک اور نقطہ جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیات محض ناروے کے لیے تو پیدا نہیں کی تھی، وہ بیابان عرب جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ آواز جو آپ نے سرائے عرب سے بلند کی وہ سب سے زیادہ ان آیات کے مطابق ایک ایسا وجود پیش کرتی ہے جو دن رات خدا کی محبت میں مبتلا تھا، اور اس نے تو ان ملکوں کی سیر نہیں کی جو دنیا کی نظر میں بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی طور پر قدرتی نظاروں سے مزین کیے گئے ہوں۔ اس نقطے پر غور کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن سے لے کر اب تک کا جو ذہنی سفر ہے وہ یاد آیا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی اس بات سے مطلع کروں کہ حسن قدرت کے لیے محض پہاڑوں اور سبزہ زاروں اور بادلوں اور بجلی کی چمک اور بجلی کی گھن گرج اور آبشاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسن تو
جو شاہکار بنانے والا یا تو شاہکار تصویر کی ایک تصویر ایسے تصویر بنانے والے کی ذات میں ہوتا ہے جو مصور ہے اور جسے شاہکار بنانے کی توفیق ملتی ہے. اور مصور کے حالات پر جب آپ غور کریں اور اس کے کاموں کو دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ مصور کوئی بہت سی خوبصورت چیز بنائے اور اس پر آپ کے دل سے اس کے لیے تعریف کے جذبے بے اختیار ابلیں، بلکہ وہ مصور جو اپنے فن میں کامل ہے وہ ایک بھیانک منظر بھی پیش کرتا ہے تو اس میں ایک حیرت انگیز حسن پوشیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کمال ہے. بس وہ خدا جو خلق میں کمال رکھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی خالق ہو نہیں سکتا. تبارک اللہ احسن الخالقین، ایسا خدا ہے جس سے بڑھ کر کوئی حسین خالق بن نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں بھی ایک حسن رکھ دیا ہے. اور پھر جب آپ غور کا سفر شروع کریں تو گرد و پیش بہت سی ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھیں. اور یتفکرون کا جو لفظ ہے اس نے مجھے یاد دلایا کہ بسا اوقات جب میں نے ان جذبوں میں ڈوب کر اپنے گرد و پیش کی زمین پر نظر ڈالی تو وہاں عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگیں. کچھ کیڑے، کچھ جانوروں کے چھوڑے ہوئے غار نما خلا، یا غاریں تو نہیں ان کو کہہ سکتے مگر بھٹ کہتے ہیں یا بھٹ کہتے ہیں غالباً، یا بھٹ جانوروں کے وہ جگہیں جہاں وہ سر چھپانے کے لیے پناہ لیا کرتے ہیں. پھر ایسے بل دکھائی دیے جو بعض دفعہ سانپوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، بعض دفعہ چوہوں کی، بعض دفعہ اور جانور کھودتے ہیں، کوئی دوسرے ان میں آ کے پناہ لیتے ہیں. پھر ارد گرد وہ مخلوق دکھائی دینے لگی جو حیرت انگیز طور پر ہر ایک ان میں سے خدا تعالیٰ کے تخلیق کے کمال کی گواہ بنی ہوئی تھی. وہاں کے مچھر، وہاں کی مکھیاں، وہاں کے مختلف قسم کے پرندے اور چرندے اور جانور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے پلتے ہیں، ان سب کے وجود کے آثار وہاں دکھائی دینے لگے. اور میں حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ دیکھو، یہ دنیا جو پہلے نظر نہیں آتی تھی، اب پتہ چلا کہ کوئی بھی زمین ایسی نہیں ہے، کوئی زمین کا ایسا چپا نہیں ہے جہاں خدا تعالیٰ نے اپنی صنائی کے شاہکار کے نشان نہ چھوڑے ہوں. وہاں ہی میں نے ایک چھوٹی سی صحرائی چڑیا دیکھی، یعنی ایک معین واقعہ کی یاد آپ کو دلا رہا ہوں، کوئی فرضی سیر نہیں کر رہا، ایسے وقت کی سیر کر رہا ہوں جو میں نے واقعتاً گزارا، اور جو کچھ میں نے سوچا، جو کچھ میں نے دیکھا، وہ اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس مضمون پہ غور کیا کہ کیا ناروے ہی ایک ایسا ملک ہے جو خدا تعالیٰ کی حسن صنائی کی یاد دلانے والا ہے، تو اس وقت میرے خیالات ان رستوں پر چل پڑے. اور سب سے پہلے مجھے عرب کے صحرا کا تصور آیا کہ سب سے زیادہ حسین انسان جس نے خدا کو سب سے زیادہ حسین صورت میں دیکھا ہے وہ تو عرب کے ریگستان میں پیدا ہوا تھا. اس لیے یہ آیت ہر انسان کو مخاطب ہے، اور اس شان سے مخاطب ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر آپ اس کی شان سے مروب ہو کر وہ تصورات کا سفر اختیار کریں جس کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا ہے، یعنی یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، تو جہاں بھی آپ ہوں، لکودک صحرا میں ہوں یا شاداب سبززاروں اور آبشاروں کے ملک میں ہوں، ہر جگہ آپ کو خالق کی صنائی کے شاہکار دکھائی دیں گے. ایک چھوٹا سا خوبصورت پرندہ اچھل کر سامنے آیا اور میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا. بہت ہی چھوٹا لیکن اتنے متوازن اس کے اعضاء اور ایسا ہلکا پھلکا بدن، اور اس قدر اس کے رنگوں میں حسن، اس کے رنگوں کا حسن شوخی نہیں رکھتا تھا جیسا کہ بعض ملکوں کے پرندوں میں شوخی پائی جاتی ہے رنگوں میں، بلکہ اس مٹی
اس مزاج کے ساتھ ہم آہنگ تھا. لیکن غور کرنے پر جب اس پر میں نے گہری نظر ڈالی تو میں حیران رہ گیا کہ اس موقع اور محل کے مطابق اس سے خوبصورت، اس سے بہتر، اس سے زیادہ موزوں پرندہ ان حالات میں کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی تجویز نہیں کر سکتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا صناع بھی سوچ نہیں سکتا تھا. اور عین ان حالات کے مطابق اس کی غذا وہاں مہیا تھی. ان غاروں میں چھپے ہوئے، ان بلوں میں گھسنے والے مختلف جانوروں کی غذا بھی وہاں مہیا تھی. اور وہ ساری جگہ جو پہلے سنسان دکھائی دے رہی تھی، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یوں لگا جیسے اچانک جاگ اٹھی ہے. ہر طرف اللہ تعالیٰ کے حسن کی گواہیاں دینے والے پیدا ہو گئے. اس مضمون کو میں نے ایک دفعہ پھر اس طرح یاد کیا کہ انگلستان کے ایک قدرتی مناظر کی تصویریں لینے والے اور ان پر غور کرنے والے اور بہت خوبصورت انداز میں مسٹر ڈیوڈ ایٹنبرا ان کو پیش کرنے والے ہیں کہ ان کی کتب پر ان کی کتب جب بھی میں پڑھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کو ایمان نصیب ہوتا تو یقیناً اس آیت کے مصداق یہ بھی بن جاتے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. وہ آپ کو جنگلوں، صحراؤں میں، دلدلوں میں لے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں بظاہر زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے. پھر وہ مٹی کھودتے ہیں، پھر وہ ریت کو ریتتے ہیں، وہ دلدلوں میں مٹھی بھرتے ہیں دلدلوں سے اور ہاتھ نکال کے دکھاتے ہیں. تو وہاں عجیب و غریب قسم کی مخلوقات جو ان حالات کے لیے انتہائی موزوں ہے، وہ اپنے کاروبار میں مصروف دکھائی دیتی ہے. پھر اس کی زندگی کے صبح و شام پر وہ روشنی ڈالتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا سائنسدان جس کو قدرت کے ان حیرت انگیز نظاروں پر خدا تعالیٰ نے ایسی دسترس بخشی ہو، یعنی اس کا ذہن رسا ان کی گہرائیوں تک اترتا ہو، وہ ایمان سے کیسے محروم ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک ایسے دوست کو، جو میرا خیال تھا کہ ڈیوڈ ایٹنبرا کو جانتے ہوں گے، ان سے میں نے درخواست کی کہ اس شخص سے ملنے کا مجھے بہت شوق ہے. میں خریدنا چاہتا ہوں کہ ان سب رازوں تک رسائی کے باوجود اس کا ذہن کیوں اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. تو آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں خدا کی صنائی کا حسن ظاہر و باہر ہے، جہاں مٹی کو ریت کر نہیں دیکھنا پڑتا، جہاں سناٹوں میں ڈوب کر گہری نظر سے ارد گرد کی مخلوق کو اچانک جاگتے ہوئے کوشش سے جاگتے ہوئے دیکھ کر پھر یہ خدا کی یادوں کا سفر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہاں تو اللہ کی یادیں آپ کے سامنے چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ حسین مناظر جو اس ملک میں ہیں، وہ تو اپنے ہواؤں کے لطف کے لحاظ سے اندھوں کو بھی دکھائی دینے چاہیے. جو ہوائیں یہاں چلتی ہیں ان کا ایک عجب لطف ہے جس کے متعلق ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی شفاف ہوا، ایسی صحت افزا ہوا جیسی ناروے میں ہے دنیا کے کسی ملک پہ نہیں ہے. چنانچہ یہاں انہوں نے ایک کوڑیوں کے لیے تجربہ گاہ بنائی، اور مجھے تو پہلے تو یہ اچھا نہیں لگا یہ خیال، اتنے پاک صاف ستھرے ملک کی ہوا کو کوڑیوں کی سانسوں سے بیمار کرنے کی کوشش کی جائے. مگر جو وہ تجربے کرنا چاہتے تھے، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ان تجربوں میں کوئی دوسری بیماری مخل نہیں ہوگی سوائے ناروے کے. اور ان کوڑیوں پر تجربے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں بنائی گئے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ فضا کو مسموم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو کوڑیوں کی شفا کے لیے خدا تعالیٰ کچھ اور نئے راز عطا کر دے گا جو پہلے معلوم نہیں تھے. کہاں تک یہ درست ہے یہ الگ بحث ہے. میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو تو خدا تعالیٰ نے اپنے ظاہر و باہر حسن کا نظارہ کرایا ہے. جیسا کہ غالب کہتا ہے، جب وہ جمال دل فروز
सूरत मेहरे नीम रोज, आप ही हो नजारा सोज, पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। यानी कायनात सारी खुदा के हुस्न के पर्दे हैं, और उन पर्दों में खुदा का हुस्न छुपा हुआ है, मगर हर देखने वाला देख सकता है अगर वो गहरी नज़र से उन पर्दों के पीछे हुस्न को तलाश करने की कोशिश करे। वो पर्दे बोलने लगते हैं, वो पर्दे उस हुस्न को जाहिर कर देते हैं अगर आपको देखने की आंख नसीब हो। मगर इसके अलावा ऐसी भी सूरत होती है, जैसा कि गालिब ने कहा, कि जब वो जमाल दिल फरोज, सूरत मेहर नीम रोज, जब वो दिल को भड़का देने वाला जमाल दिन चढ़े के सूरज की तरह जाहिर हो जाए, तो पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। कौन है जो उसे देख सकता है, वो तो नजरों को खीरा कर देगा। ऐसी सूरत में उसे पर्दों की क्या जरूरत है। अगर इस शेर का कोई इतलाक कहीं होता है तो नॉर्वे पे जरूर होता है, मगर इसके मनफी मानों का भी इतलाक हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे फिक्र होती है और तकलीफ पहुंचती है कि वाकई आंखें ऐसी खीरा हो गई हैं कि उनको वो हुस्न जो खुला और जाहिर व बाहर वो दिखाई नहीं देता और गाफिल रहती हैं। लोग इन चीज़ों को देखते हैं और गुजर जाते हैं और खालिक की तरफ ध्यान नहीं जाता, बल्कि ये हुस्न ही उनकी नज़र की सलाहियतों को फिरोजा जला देती है और खाकिस्तर कर देती है। बस ये वो चीज़ें हैं जो इस सफ़र में मैं सोचता रहा, और मैंने सोचा कि इसी मजमून को आज आपके सामने रखूं कि हमारे वाक़या ये है कि अल्लाह ताला ने जो ज़ाहिर व बाहर हुस्न आपको देखने की तौफीक बख्शी है, उसको अगर आप ना पहचान सकें और उसके नतीजे में वो मजमून दिल में पैदा ना हो जिसका इनायात में जिक्र है, और बार बार सोते जागते उठते बैठते अल्लाह ताला की मोहब्बत में दिल उछलने लगे, तो फिर आप इस मुल्क की खिदमत की कोई तौफीक नहीं रखते। फिर आप जैसे चाहें यहाँ ज़िंदगी बसर करें, जैसे चाहें बुलंद इरादे बांधें, ये वो खिदमत है जो मोहब्बत के सिवा नसीब हो नहीं सकती। बस मोहब्बत इलाही सब बातों का जवाब है। और ऐसे हसीन मुल्क में अगर आप तवज्जोहात को इन मनाजिर से पीछे खालिक के कायनात की तरफ दौड़ा दें, अगर उसके तसव्वुर से अपने हुस्न को, अपने जहन को मुज़य्यन करें, तो नॉर्वे से ज़्यादा हुस्न आपके जहनों में, आपकी शख्सियतों में पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये तो एक ज़ाहिरी हुस्न है, मगर खुदा का तसव्वुर जिसका जिक्र इन आयात में किया गया है, जो रातों को भी उठते हैं और सुबह भी करवटें बदलते हुए भी खुदा को याद करते हैं, वो हुस्न तो इंसान को एक ऐसे हुस्न, ऐसे मुजस्सम हुस्न में तब्दील कर देता है कि उसके नतीजे में नामुमकिन है कि दूसरे उसकी तरफ खुदा के हसूल के लिए दौड़े नहीं और उसको अपना वसीला ना बनाए। ये सारा मजमून इसी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे फरमाया कि जब वो गौर करते हैं और फिक्र करते हैं, एक चीज़ उनके दिमाग में ज़रूर जागती है, ये बातिल नहीं है। इतना हैरत अंगेज़ कारखाना, ऐसा मुतनासिब, ये अज खुद बेवजह बेमकसद पैदा नहीं हो सकता। एक कुर्सी को आप बने हुए देखें तो कोई नहीं सोच सकता कि आज खुद पैदा हो गई होगी। कोई नहीं सोच सकता कि अगर आज खुद भी पैदा हुई है तो बेमकसद है। सनाई का एक मकसद होता है जो दिखाई देने लगता है। अब हमने कई किस्म के रंगारंग के हिट्टे रस्तों में देखे, जिनको आमतौर पर लोग हट्स कहते हैं या झोंपड़ियाँ। यहाँ की झोंपड़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत हैं, मगर बाद बिल्कुल सादा और मामूली, बाद बहुत ज़्यादा हसीन और मुज़य्यन। लेकिन किसी घटिया से घटिया हिट्टे को देखकर भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि बेमकसद यहाँ खड़ी कर दी गई थी। बल्कि पुराने बांस जहाँ तूड़ी वगैरह इस किस्म के जानवरों के चारे रखे जाते हैं, वो उनके जो खंडरात हैं बहुत ही बदजेब है। लकड़ियाँ गल गई, रंग बिगड़ गए, छतें टूट गईं, लेकिन उनको देखकर भी कोई ये नहीं कह सकता कि वे मकसद पैदा किए गए थे।
بس یہی آواز ہے جو مومن کے دل سے ان باتوں پر غور کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور بڑے زور سے اٹھتی ہے کہ اے خدا تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار، بس ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا۔ اب دیکھیں ان دونوں باتوں کا کیا جوڑ ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ان چیزوں کو، اس لیے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لوگ یہ سن کر آگے گزر جاتے ہیں لیکن ٹھہر کر سوچتے نہیں کہ اس کا آگ کے عذاب سے آخر کیا تعلق ہے۔ کائنات کو دیکھا، بے مقصد پیدا نہیں ہوئی، یہ خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گائے، بات وہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ مگر جن مومنوں کی بات ہو رہی ہے، جن کی یادیں ہمیشہ خدا سے وابستہ رہتی ہیں، جو رات اور دن کو اللہ کی محبت میں اٹھنے والے لوگ ہیں، ان کا ذہن صرف ان نظاروں میں نہیں اٹکا رہتا جو وہ دیکھتے ہیں، بلکہ لازماً اپنی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سامنے کے مناظر ہیں، یہ کائنات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہم تو اس سے بہت ہی زیادہ ناقابل بیان حد تک عظیم شاہکار ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا۔ اگر یہ زمین آسمان اسی طرح رہ جاتے تو کون تھا جو خدا کے اس حسن کو اور اس خدا کی اس صنعت کو دیکھتا، پہچانتا اور اس کی وسعتوں اور عظمتوں میں ڈوب سکتا؟ انسان ہی ہے جو آخری شاہکار ہے۔ انسان کی ذات میں یہ کائنات زندہ ہو گئی ہے۔ یہ مٹی، یہ درخت، یہ گھاس، یہ نہ سوچنے والی چیزیں اچانک حیرت انگیز طریقے پر سوچنے لگی ہیں۔ بس قرآن کریم کا یہ جو کی طرز کلام جس طرح اچانک رخ پھیرا گیا ہے، وہ خود اور ثنائی کا ایک حسن پیش کرتی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو نہ سمجھیں تو یہ دو باتیں بے معنی سی ہوں گی۔ فقنا عذاب النار، کیوں پھر آگ کے عذاب سے بچائے؟ اگر کائنات خوبصورت ہے تو اس کا تمہاری آگ سے کیا تعلق؟ تمہاری آگ سے یہ تعلق ہے کہ تم بھی خوبصورت ہو اور کائنات سے بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ ساری کائنات کا خلاصہ، انسان کی صنائی میں جو کچھ خلقت کی تخلیق کی صنعتیں رکھ دی گئی ہیں، باہر کی کائنات کا ان کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز سوچ، یہ مردہ کائنات اچانک جاگ اٹھی اور آپ کی صورت میں جاگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کا تصور وہاں تک جا پہنچا ہے جہاں تک اس کائنات کے وجود کسی صورت میں بھی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ زمین اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ اگر اس میں انسان نہ ہوتا تو اپنے تصور کو دوسرے سیاروں تک نہیں پہنچا سکتی تھی، سورج تک بھی نہیں پہنچا سکتی تھی جس سورج سے وہ زندگی پا رہی ہے۔ اگر آپ انسانی سوچ اور فکر کی صلاحیتوں سے الگ کر کے اس زمین اور اس خوبصورت کائنات کو دیکھیں تو انسان کو نکالتے ہی یہ کائنات عدم میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو۔ کچھ بھی زمین کا باقی نہیں رہے گا، نہ ناروے ہوگا، نہ صحرائے عرب ہوگا، نہ دوسرے ممالک، نہ سمندر، نہ خشکیاں، کوئی بھی صنعتوں، خدا تعالیٰ کی صنعتوں کا حسن اپنی ذات میں حسن کہلانے کا مستحق تو رہے گا، مگر اسے حسن کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب دیکھنے کی آنکھ نہ ہو تو چیزیں عدم ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے فلسفیوں نے اس پر ہمیشہ سے بحثیں اٹھائی ہیں۔ کئی فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو ہماری سوچ کے نتیجے میں ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو سمیٹنا شروع کریں اور ہر چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو سنائی دیتی ہے، جو محسوس ہوتی ہے، جو ہمیں سردی یا گرمی پہنچاتی ہے، اس سے اپنے سوچ کے تعلق کاٹ لیں تو ہم تو ہوں گے مگر یہ کائنات نہیں رہے گی۔ تو سوچنے والا ہے اور غور کرنے والا ہے، جس کے متعلق بعض فلسفی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہی ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی کائنات کا وجود نہیں۔ بعض کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک بیرونی وجود ہے، سوچ کے ساتھ اس کا تعلق بس اتنا ہی ہے کہ اتفاق سے تم پیدا ہو گئے اور تم دیکھ رہے ہو،
ورنہ تم نہ بھی ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا. اس کے متعلق میں نے پہلے بھی قرآن کریم کا وہ حل آپ کے سامنے رکھا تھا کسی وقت، جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے جس تک فلسفیوں کی نظر نہیں گئی. عالم اس ساری کائنات کو کہا گیا ہے، اور عالم کی جمع عالمین استعمال ہوا ہے، یعنی مختلف وقتوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف دائروں میں یہ کائنات بٹی ہوئی ہے، اس لیے عالمین ہے. اور عالم کا مطلب ہے وہ چیز جس کا علم ہو. اب دیکھیں قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین فرمایا. اللہ کی حمد کے گیت گاؤ، سب حمد اسی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب اس پہلو سے جب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ سارے انسان، سارے سوچنے والے وجود کلیتاً مٹ جائیں تو عالمین اس لیے نہیں مٹیں گے کہ اللہ ہی ہے جو سب کو جانتا ہے، اور ان کو معلوم کے دائرے سے آپ نکال ہی نہیں سکتے کبھی. اس لیے اس فلسفے کا جو الجھنے پیدا کرنے والا فلسفہ ہے، جس میں ڈوب کر جس کو حل کرنے کی کوشش میں آج تک کوئی فلسفی کامیاب نہیں ہو سکا. یورپ نے بھی بڑا زور مارا، بڑے بڑے اعلیٰ دماغ یہاں پیدا ہوئے، کچھ اس طرف ہٹ گئے، کچھ اس طرف ہٹ گئے، مگر مسئلہ سمجھ نہیں آئی کہ واقعتاً اس میں سچائی تو ہے کہ اگر سوچ نہ ہو تو یہ کائنات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ مٹ گئی. وہ اس کائنات کا وجود ہمارے سوچ کے ظاہر ہونے سے پیدا ہوا، اور جب ہم سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں. ہم نہ بھی ہوتے تو کائنات رہتی، لیکن کیسے پتہ چلتا کہ کائنات ہے؟ اس بحث میں ہزاروں سال سے لوگ الجھے ہوئے ہیں لیکن حل نہیں کر سکے. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نے اس مسئلے کو حل کر دیا. فرمایا تم اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، تم سمجھتے ہو گویا تم ہی ہو جس کی سوچ کے نتیجے میں ایک بیرونی چیز دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے وجود کو ثبات مل رہا ہے. لیکن تمہاری سوچ جاتی کہاں تک ہے؟ کہاں تک جا سکتی ہے؟ زمین کی اور جو پہنائیاں ہیں ان تک بھی تو تمہاری سوچ نہیں پہنچی. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کے اندر گہرائی تک کیا کچھ ہے، اور باوجود اس کے کہ سائنسدان ہمیشہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جستجو کو آگے بڑھا رہے ہیں. جیسا کہ ڈیوڈ ایٹنبرا کا میں نے ذکر کیا، وہ جگہیں جو زندگی سے خالی دکھائی دیتی تھیں ان کو بھی جب کھولا اور کھودا اور ٹٹولا تو وہاں زندگی کا جہان دکھائی دیا. مگر یہ بھی ایک سطحی علم ہے صرف، جو اس کے پس منظر میں ہے، اس کے پیچھے ہے، ان کی خوراک کا نظام، کیسے ان کو عقل عطا کی گئی، کیسے ہر جانور کو اپنی مرضی، اپنے مقصد کے رستے بتائے گئے کہ تم ان پر چلو تو تمہاری بقا کے سارے سامان یہاں موجود ہیں. کون سی ذات ہے جس نے ان کو سمجھایا، اور کیسے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں، بلکہ ایسے جانوروں میں بھی جن کا دماغ ابھی پیدا نہیں ہوا، ان کے مقصد کی باتیں اس طرح لکھ دی گئیں جیسے کمپیوٹر کسی چیز کو لکھ دیتا ہے اور صرف پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں. مگر اس کمپیوٹر کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ لکھا جائے. لیکن یہ جو کمپیوٹر خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا کے سارے ماہرین حیاتیات جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان گنت تعداد ایسے کیڑوں مکوڑوں، بلکہ اس سے پہلے کی حالتوں کی ہے جو وہ کیڑے مکوڑے کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، جن کے اندر دماغ کا کوئی وجود نہیں اور احساس کے کوئی ریشے نہیں ہیں، پھر بھی ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں ہماری زندگی محفوظ ہے، کہاں ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہے. یہاں پہنچ کر وہ مزید سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے، مگر یہ علم ہے کہ ہو یہی رہا ہے. تو جس انسان کی سوچ اتنی محدود ہے کہ کیڑے کی جو احساس کی طاقت ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا، نہیں جانتا کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے، اس سے جو عالم جاگا ہے اس کی حیثیت بھی کیا ہے. ایک سرسری سا عالم جاگا ہے جو
اصل عالم کے مقابل پر ایک پر پشا کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. ایک مچھر کے پر سے بھی کم اس علم کو حیثیت ہے جو انسان کو ہے. بس کتنی سی کائنات اس نے جگا دی ہے. اکثر کائنات اسی طرح سوئی پڑی ہے جو اس کے علم سے باہر ہے. اور پھر فلسفیوں کا یہ کہنا کہ ہماری وجود سے کائنات ہے, ہم سوچیں تو یہ کائنات بنتی ہے, نہ سوچیں تو کچھ بھی نہ رہے. اس کا جواب قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ اصل سوچنے والا تو خالق ہے, رب العالمین. تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ ان کو پالنے والا ہے. اور علم کی انتہا کے بغیر پالنا ممکن نہیں. جتنے بھی جاندار دنیا میں زندہ ہیں ان کو پالنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے. ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے, کیا ان کو خدا تعالیٰ ہوشیاریاں عطا کرے تو بعض ماحولوں میں زندہ رہ سکتے ہیں, اور کیا نہ کرے تو وہ چل نہیں سکتے. ایک ایسی جھیل پر جہاں ہم نے مچھلیوں کی بہت تلاش کی, کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. میں نے اپنے بچوں کو وہ سی گلز دکھائیں جو اڑ رہی تھیں اور نیچے اترتی تھیں اور کچھ لے کے نکل جاتی تھیں. اب ناروے میں رہ کر کوئی انسان سی گلز پر بھی غور نہ کر سکے تو کتنی حیرت کی بات ہے. کھلے پانیوں میں ان کی زندگی کی بنا رکھ دی گئی ہے, اور وہ روز اس یقین کے ساتھ جاگتی ہیں ایک رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا رب ہے, اور ہمارے پالنے کے لیے اس نے سامان کر رکھے ہیں. وہ بھوکی نہیں مرتی. ورنہ انسان سوچے کہ اوپر سے پانی میں دیکھے تو اس سے سطح کی ریفلیکشن کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. کہاں یہ کہ وہ مچھلی پر جھپٹے اور ایسے نشانے کے ساتھ جھپٹے کہ مچھلی عین اس کے پنجے میں آئے اور اسے وہ لے کے اڑ جائے. اور ہر روز اس توکل کے ساتھ ہر جانور جاگتا ہے کہ میرا رزق میرے خدا نے مہیا کر رکھا ہے, اور رزق دینے کی اور رزق پکڑنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اب کبوں کو یہ صلاحیت نہیں, چیلوں کو یہ صلاحیت نہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں جانور ہیں جن کو یہ صلاحیت نہیں کہ سمندر کے پانی یا جھیلوں کے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ بھی سکیں اور پکڑ بھی سکیں. بس قرآن کریم فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ ربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا, کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ایک شاکلت پہ پیدا کیا ہے. اس کی شاکلت جس طرح اس کو ڈھالا گیا ہے, جس شکل میں ڈھالا گیا ہے, اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی. ہر چیز اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے. بس دیکھو اس سیگل کو کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے توکل پر اٹھتی اور توکل پر سوتی ہے, اور کبھی اس کے خدا نے اللہ تعالیٰ نے اس کے توکل کو ناکام نہیں کیا, نامراد نہیں کیا. اس مضمون کی طرف انسان کی توجہ پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جن کا رزق تم پر نہیں ہے, اللہ پر ہے. اللہ نے اس کے مستقر بھی اس کو بتا دیے ہیں اور مستودع بھی بتا دیے ہیں. اللہ نے اسے سمجھا دیا ہے کہ کن علاقوں میں اس نے لوٹ لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہے کہ کن جگہوں پر عارضی ٹھکانے کر رہے ہیں. بس وہ بے شمار جانور جو گرمیوں میں یہاں دکھائی دیتے ہیں اور سردیوں میں غائب ہو جاتے ہیں, وہ بے شمار جانور جو سردیوں میں دکھائی دیتے ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتے ہیں, کبھی غور تو کریں کہ یہ آیت کریمہ آپ کو کیا سمجھا رہی ہے. ہر ایک کا ایک مستودع ہے, ایک مستقر ہے, اور اسے پتہ ہے کہ کتنی دیر میں کہاں ٹھہروں اور کس وقت میں وہاں سے روانہ ہو جاؤں. تو یہ وہ مضمون ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا, جو انسان جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے اس کی طبیعت اپنی طرف لازماً مائل ہونی چاہیے. اور جن اولو الالباب کا ذکر کیا ہے وہ ضرور مائل ہوتی ہے. اچانک انسان ایک اور احساس کی دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے. کوئی سوچتا ہے کہ میں عالم کیا ہوں. اصل عالم تو وہ ہے جو ساری کائنات پر اپنے علم کے ذریعے اپنے غلبے کو کامل کیے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کے علم کی کرسی ساری کائنات پر مسلط ہے, زمین پر بھی اور آسمان پر بھی. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے
यही आयत कुर्सी बताती है, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उनका इल्म तो इतना भी नहीं है कि एक छोटे से छोटे जर्रे पर अहाता कर सके। उतनी ही तौफीक मिलती है जितनी खुदा इजाज़त देता है, उससे ज़्यादा अब उनके इल्म को आगे बढ़ने की तौफीक भी मिलती। तो फिर हम कैसे आलिम, और इस आलम की बिना हम पर कैसे हो गई? जहाँ तक मादी आलम का ताल्लुक़ है, उसकी बिना इल्म पर है। इस बात पर तो साइंस मुफक्किरीन सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इल्म ना हो तो गोया जहान गायब हो गया। मगर हमारे ना होने से तो इस जहान को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गायब होगा तो मामूली सा होगा। और वो का वक्त जो लामुतनाही है, जिसको हम अज़ल भी कहते हैं और अबद भी, जिसका ना माजी में कोई किनारा है ना मुस्तक़बिल में, उस वक्त में हमारी सोच की हैसियत क्या है? वो तो सारी कायनात पर किसी जगह एक आप बारीक सा नुक्ता भी डाल दें तो वो कायनात उस नुक्ते के मुकाबले पर ज़्यादा अजीम है जितने अज़ल और अबद हमारे सोच के नुक्ते से अजीम तर हैं। क्योंकि अज़ल में और अबद में ये खसूसियत है कि वो हर चीज़ को सुकेड़ती चली जाती है, समेटती चली जाती है, यहाँ तक कि वो चीज़ नज़रों से गायब हो जाती है। तो आलिम वही है जो अल्लाह है। बस कुरान सूरह फातिहा ने देखें कैसा अज़ीम शान इल्म और मार्फत का जहान हमारे सामने खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसके बाद इससे बढ़कर इनकिसारी का सबक इंसान को क्या मिल सकता है कि आलमीन तो खुदा से कायम है, उनका जर्रा जर्रा, उनके बारीक तर राज भी अल्लाह पर रोशन है जो बनाने वाला है। और उसने जो हमें बना दिया तो हमारे अंदर भी एक आलमीन बना दिया है। इस सारी कायनात का खुलासा इंसान है और इस खुलासे को वो अजमत बख्शी जिसके मुकाबले पर सारी कायनात की कोई हैसियत नहीं रखी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ये अफलाक तो तेरे बनाने के लिए एक सीढ़ी थे, एक जरिया थे। अगर तुझे ना बनाना होता तो इस कायनात को, इसको आगाज ही से पैदा ना किया जाता, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि वो सोच जो ज़माने और स्पेस और ज़मान और मकान में फैलती है, उस सोच को ज़मान और मकान में फैलने के बावजूद ज़िंदगी नहीं मिलती। ये एक और नुक्ता है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी जो ज़मान और मकान के मसाइल को हल करता है, महज अपनी हिकमतों से खुदा तक नहीं पहुंच सकता। और अगर वो खालिक तक ना पहुंच सके तो आलम तक जो पहुंचा है वो तो एक मामूली सी बात है, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। उन कायनात के राजों और उनकी वसअतों के मुकाबले पर जो खुदा ताला ने पैदा फरमाई है। हाँ, अगर आलिम तक पहुंच जाए, अल आलिम यानी खुदा ताला पर तक, अगर खालिक तक पहुंच जाए तो गोया तमाम आलमीन तक पहुंच गया, गोया तमाम आलमीन को उसने फतह कर लिया। ये वो मकाम मोहम्मदी है जिसको कुरान करीम ने कई पहलुओं से पेश फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उस मर्तबे तक पहुंचे जहां खुदा ताला अपनी ऐसी सिफात के साथ आपको दिखाई देने लगा कि उससे पहले कभी किसी आंख ने उस सफाई और उस लताफत के साथ अपनी खुदा की सफात का नज़ारा नहीं किया था। उन सिफात हसना का मज़हर बने तो आपका दिल अर्श अजीम कहलाया। और ये जो सफ़र है, ये सोचों का वो सफ़र है जिसकी तरफ कुरान करीम की आयत आपको उंगली पकड़ कर ले जा रही हैं। पहले कायनात पर गौर करें, मगर अल्लाह की मोहब्बत के साथ। उसके बगैर ये सारा गौर बेकार जाएगा। अल्लाह का प्यार दिल में हो तो जितना जितना कायनात के राजों पर आपको दस्तरस होगी, उतना ही खुदा ताला की मोहब्बत आपके दिल पर गालिब आती चली जाएगी।
یہ سوچوں کا سفر بالآخر وہاں تک پہنچاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقام ہے. چنانچہ اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا، یعنی مومن کے دل سے پھر یہ آواز اٹھتی ہے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ ایک حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہوا مضمون ہے. اس کی ترتیب پر غور کیے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. بصارت کے سوا انسان کو شنوائی نصیب نہیں ہو سکتی. اگر بصیرت ہے اور بصارت ہے تو پھر وہ سننے کی آواز آپ سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے، ورنہ ایک اندھا حقیقت میں جو خدا تعالیٰ کی کائنات کے رازوں کا نظارہ نہیں کر سکتا، اس کو وہ آواز سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہو تم. اس کو کہا جائے کہ دیکھو خدا نے نور پیدا کیا، خدا نے رنگ پیدا کیا، خدا نے توازن پیدا کیا، تو کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اب اسے کہیں کہ خدا نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اپنے جسم سے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، قدم رکھتا ہوں تو پتہ کوئی نہیں کہ گڑے میں جاؤں گا یا کسی مضبوط زمین پر قدم رکھوں گا، تو مجھے کیا اس سے. بس سمینا کا مقام دیکھنے کے بعد آتا ہے، بصیرت اور بصارت کے بعد نصیب ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے پہلے دیکھنے کا سفر شروع کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ نئے نتائج نکالتے ہیں. اس وقت وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دے. اس وقت وہ سنتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. بے اختیار ان کے دل سے آواز اٹھتی ہے، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا. جب ایک منادی کرنے والے یعنی محمد رسول اللہ نے منادی کی للایمان ہے، ایمان کی طرف بلایا، ان آمنوا بربکم فآمنا. جب تک پہلے ربوبیت سے واقفیت نہ ہوئی ہو، ایمان بالغیب یہاں کام نہیں آتا. یہ مضمون ایک الگ اور وسیع اور گہرا مضمون ہے کہ ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے، مگر یہاں اس موقع پر جو پچھلا مضمون ہے اس سے تعلق باندھا گیا ہے. جہاں یہ عرض کیا تھا بندے نے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم نے اب ایک منادی کرنے والے کو سنا. پہلے تو ہمارا تصور محض سوچوں کی راہ سے خدا تک پہنچ رہا تھا، امکانات کی دنیا میں تھا، حقائق کی دنیا تک پہ ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا. مگر ایک حقائق کی دنیا والے نے آواز دی جو اپنے رب کے وطن سے ہو آیا تھا. یعنی رب کے وطن سے مراد ہے کہ وہ رب جو اپنے مومنوں کی سوچوں میں بستا ہے، اور جب اس تک رسائی ہو جائے تو گویا وہ خدا کا وطن بن جاتا ہے. بس خدا کا وطن اس پہلو سے محمد رسول اللہ کا وہ وطن تھا جس میں خدا اتر آیا تھا. پر جس نے خدا کا وطن دیکھ لیا اور پھر خدا کو دیکھنے کے بعد اترا ہو اور پھر آواز دے رہا ہو، اس وقت ایک اور ایمان میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے. پر اپنے دیکھنے کے نتیجے میں رب رب کہتے ہوئے بھی، یہ عرض کرتے ہوئے بھی، اے خدا ہم پہچان گئے ہیں تجھے، ہمیں آگ میں نہ ڈالنا، ہم کوشش کریں گے ہم ٹھیک ہو جائیں. مگر یہ جو اقرار ہے، یہ اصل اقرار اس وقت پیدا ہوا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ منادی سنی ہے کہ اے سوچوں کی وادیوں میں بسنے والو، تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں کہ رب کون ہے. وہ رب مجھ سے پوچھو، مجھ سے میرے ذریعے دیکھو اور میری زبان سے سنو کہ وہ رب کیا ہے. یہ آواز جب سنی تو انہوں نے کہا آمنا، اے خدا ہم ایمان لے آئے. تو اب دیکھیں پہلا ایمان جو کتنا مضبوط اور شاندار دکھائی دے رہا تھا، عام دنیا داروں سے کتنا ممتاز کر رہا تھا ان لوگوں کو جو خدا کی یاد میں کائنات پر غور کرتے ہوئے سوچوں کا سفر اختیار کرتے ہیں. لگتا تھا بس یہی منزل ہے، اس کے بعد کوئی منزل نہیں. لیکن پھر ایک وصل کی منزل آئی ہے جو اندر کی راہ دکھانے والی ہے، جو بتاتی ہے کہ میں ہوں آیا ہوں وہاں سے جس طرف تم جا رہے ہو.
میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ وجود ہے. اور یہ دستور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تھا. ایک دفعہ مدینے میں رات کو شور پڑا اور خطرہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی شرارت پیدا ہو رہی ہے، تو لوگوں نے جلد سے جلد اپنی گھوڑیوں پر کاٹھیاں کسیں اور ان کو زینے پہنائیں، اور جب وہ روانہ ہوئے دیکھنے کے لیے وہ کون سی جگہ تھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر تھا. آپ نے ان کو بتایا کہ میں دیکھ آیا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، جو بھی خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. بس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ واپس آنے والا وجود ہے جو ان مومنوں کو ملتا ہے جو ابھی سفر میں، ابھی رستے میں ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کو دیکھا ہوں، میں نے اپنے رب کا نظارہ کیا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں آمنا، اے خدا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ آگ جس سے بچنے کی دعا مانگی گئی تھی وہ اب پوری ہوئی ہے. وہ محض ایک ایسی دعا نہیں تھی جو آپ نے مانگی اور یقین کر لیا کہ اب ہم بچ گئے، ہم نے آگ سے بچنے کی دعا مانگی ہے. اس کے پورا ہونے کی علامتیں نظر آنی چاہیے، اور وہ علامتیں محمد رسول اللہ کی پہچان ہے. آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کے دعوی پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد خدا یہ وعدہ دعا سکھاتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر مغفرت کا سفر شروع ہوتا ہے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم میں تو بہت سی کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کو دور کیے بغیر ہم کیسے تیری عقوبت سے بچ سکیں گے. اس لیے اب پہلوں کی تو مغفرت فرما دے، اور آئندہ اب تو ہی ہماری کمزوریاں دور کر، کیونکہ ہمیں اپنی کوششوں سے جو کمزوریاں دور ہوتی دکھائی نہیں دیتی. بارہا انسان کوشش کرتا ہے، ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کا تقاضا یہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں تھیں جو اپنے پر ایمان لانے والوں کو سمجھائیں کہ جس خدا تک میں پہنچا ہوں، جہاں سے ہو کر میں آیا ہوں، وہ بڑی مغفرت والا خدا ہے، اور بغیر گناہوں کی بخشش کے تمہیں اس کی لقا نصیب نہیں ہو سکتی. تم اس لقا سے محروم رہو گے اگر پہلے بخشش نہیں کرواؤ گے. کتنی گہری راز کی بات بتائی، اور خدا کے سے متعارف ہونے والا انسان ہی ہے جو یہ راز بتا سکتا ہے. اس سفر کی باریکیاں میں اس بات سے تو نہیں مل سکتی کہ انسان نے سوچا، غور کیا، خدا کی قدرت کے نظارے دیکھے، ان سے مروب ہوا، ان کے حسن سے وہ گھائل ہو گیا، خدا کی ہستی اور اس کے حسن کا قائل ہو گیا. یہ ساری چیزیں سوچوں کی باتیں ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، مگر معرفت کے راز نہیں ہیں. معرفت کا راز وہی ہے جو خدا نے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میں مغفرت کرنے والا ہوں. جو تمہاری زندگی گزر گئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ ساری گزر چکی ہے یا کچھ باقی ہے. ایک بچہ بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، کتنی گزر گئی ہے. اور زندگی کا ہر حصہ جو گزرا ہوا ہے وہ بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہے. بچوں کی دیکھ بھال میں جو کوتاہیاں ماں باپ سے ہو جاتی ہیں ان کا بھی نقصان بچوں کو پہنچ رہا ہوتا ہے. انسان اپنے فرائض منصبی سے جو کوتاہی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جو توجہ پھیرتا ہے دوسری طرف، یہ بھی اس کے دل پر زنگ لگانے والی چیزیں ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غسل کا طریق بتایا، اور وہی طریق ہے جو صحابہ کی زبان سے جاری ہوا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمیں غسل کی توفیق بخش، سارے گناہوں کے داغ مٹ جائیں. وکفر عنا سیئاتنا، اور نہا دھو کر جب آپ بعد میں باہر نکلیں تب بھی آپ کے جسم کی وہ کمزوریاں، وہ بھیانک داغ جو جسم کا حصہ بن چکے ہیں وہ دھونے سے دور نہیں ہوا کرتے. وہ سیئات ہیں جو ہمیشہ آپ کو کمزوریوں میں پھر بھی مبتلا کر سکتے. ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی کانا ہے، ایک آدمی کو کوئی اور سوچ کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی سیئات ہیں. روحانی دنیا میں انہیں کو سیئات کہا جائے گا. فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ پھر یہ دعا کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام دیا، یہ دعا کرو کہ اے خدا ہماری کمزوریاں دور فرما دے.
اور آخری بات جو مانگی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو مانگے بغیر ناروے کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جب تک یہاں جماعت احمدیہ کا بوڑھا بچہ، ہر مرد اور ہر عورت جب تک وہ زندگی حاصل نہ کر لیں جس زندگی کی ان آیات میں ذکر ہے، اس وقت تک وہ زندگی کا کوئی پیغام ناروے کو نہیں دے سکتے. کوئی زندگی بخش کوئی رستہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے اس مردہ ملک کو یا نیم مردہ ملک کو زندہ کر دیں. وہی رستہ ہے. چنانچہ فرمایا آخری بات یہ، اور کتنی گہری حکمت اور معرفت کی بات ہے کہ کمزوریاں دور کرنے کا سبب بھی تو وقت چاہتا ہے. اور بعض انسان اتنی کمزوریوں میں مبتلا ہیں کہ ان کو وقت مل ہی نہیں سکتا، اور عمر کے ایسے حصے میں ان کو احساس بیدار ہوا ہے جبکہ اکثر عمر کا وقت گزر گیا اور ضائع ہو گیا. تو آخری دعا کیسی پتے کی، کیسی گہری دعا ہے جو سمجھا دی. اور توفنا مال ابرار، اب ہمارا جو کچھ ہے تیرے سپرد ہو گیا. کمزوریاں دور کر، اور کیسے دور کرے اور کتنی رفتار سے دور کرے یہ تیرا کام ہے. ہم نے تو عرض حال کر دی. ایک التجا ہے کہ مارنا نہیں جب تک کہ ہم تیرے حضور لیکوں میں نہ لکھے جائیں. یہ وہ درجہ کمال ہے جو مومن کے سفر کا ہے، جو اس طرح آغاز میں کائنات کی مردہ چیزوں پر غور کرنے سے شروع ہوتا ہے، پھر زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر اپنی طرف. اور ایک نقطہ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے، آغاز اللہ کی محبت سے کریں گے تو سفر کامیاب ہوگا. لیکن وہ محبت جو بعد میں نصیب ہوگی وہ ابتدائی محبت کے مقابلے پر بدرجہ بہتر ہوگی. کیونکہ ابتدائی محبت تو بعض دفعہ دہریوں کو بھی ہو جاتی ہے، یعنی ان کو خدا کے اوپر یقین نہیں، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو. کافروں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. ہر مذہب والوں کے دل میں، ہر شریف آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ نے اپنے محبت کا نمک چھڑکا ضرور ہے، لیکن وہ کام نہیں آتی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گر نہ سیکھے جائیں اور آپ ہی کے حضور التجا نہ کی جائے کہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. پھر آپ کے سکھائے ہوئے رنگ اختیار کر کے جس طرح حضور نے فرمایا، یعنی خدا نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے ہمیں سمجھایا، اس طرح اگر آپ سفر شروع کریں اللہ کی طرف تو اس کا انجام لازماً نیک ہوگا. اور ایسے لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت خدا کی طرف سے ملا کرتی ہے. آپ کے اندر انقلاب برپا کرنے کی ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ناممکن ہوگا دنیا کی کسی قوم کے لیے کہ وہ آپ کی راہ میں کوئی دیوار کھڑی کر سکے. ہر روک کو آپ عبور کر جائیں گے اور دلوں کی فتح آپ کے نام لکھی جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. خدا کرے کہ جلد جلد ہم ناروے کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں. وہ آرزو جو دیر سے مدتوں سے میرے دل میں چٹکیاں بھرتی ہے، کاش ہم یہاں نارویجن قوم کو ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں. خدا کرے کہ اس آرزو کے پورا ہونے کے دن قریب تر آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر